وما أرسلناك إلا رحمة کی نہیں ہماری للعالمين. صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا. جو آج کل کے حالات ہے، مولانا نے کل دعا بھی فرمائی تھی، بڑی رقت انگیز فلسطینی مجاہدین کی حفاظت کے لیے اور ان کی فتح کے لیے. اور بڑا ایک اچھا کلپ آیا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کا، اس میں انہوں نے اس کو فرض کفایہ قرار دیا ہے جو گزشتہ 40 سال سے فلسطینی مجاہدین انجام دے رہے ہیں. ورنہ یہ تو ساری امت پر فرض ہے، اور اس کی کفایت بیچارے وہ لوگ اپنی جانوں سے اپنی مالوں سے، کئی یتیم ہو گئے، کئی بیوہ ہو گئے، کئی بے سہارا ہو گئے. وہ لوگ اس ملبوں میں سے ان کی نعشیں نکل رہی ہیں، ان کے جنازے اٹھ رہے ہیں، اور ہم تو اللہ کے فضل سے مزے میں ہیں. کم از کم ان کے حق میں دعا تو کرتے رہیں کہ اللہ انہیں فتح و کامرانی ان کے قدم چومے، اور ان کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما دے. اور وہ جو سرزمین ہے جس پر یہ لوگ بھی قابض ہیں، اپنے آپ کو بنی اسرائیل یہودی کہتے ہیں، اور جو نصارہ ہیں وہ بھی قابض ہیں، لیکن دراصل وہ ابراہیمی والوں کی، مسلمانوں کی زمین ہے، بلکہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے وہ مسجد اقصی، اور وہ جو 3 مقامات ہیں، تو اس کے لیے لوگ لڑ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک چیز رہ گئی تھی کل، دراصل ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی تھی، تو 1-2 پیراگراف میرے سے چھٹ گئے. وہ مولانا نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے میرے سے بولے، لیکن ان کی گفتگو سے مجھے اندازہ ہوا کہ میں نے وہ 2 چھوٹے سے چھوڑ دیے ہیں، تو اس کو کمپلیٹ کر لیں گے انشاءاللہ. 5 منٹ میں ہو جائے گا. وہ تھا تجہیز و تکفین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تجہیز و تکفین. جیسا مولانا نے وضاحت کر دی کہ پیر کو چاشت کے وقت انتقال ہوا، منگل پیر کا دن گیا، منگل گیا، چہارشنبے کی رات میں تدفین ہوئی. تو اس دوران میں جو خلافت کا جو معاملہ تھا، اس پہ جو بات چیت جاری تھی کہ خلافت کس کو ملے گی، کیا چاہیے، پھر لوگوں کو کنٹرول کرنا تھا. اس میں خاص طور پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کنٹرول کرنا تھا. جب ان کو یقین ہو گیا اللہ کے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو سننے کے بعد کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے، تو بے ہوش ہو گئے، وہ وحشی طاری ہو گئی. یہ محبت کا عالم تھا، اس کو ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یہ ایسے تھے صحابہ، ان کی جانثاری، ان کی محبت، ان کی کیفیت، ان کے عشق و محبت کا عالم کچھ اور تھا. وہ ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرتے کرتے ہماری زندگی گزر جائیں گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین سے پہلے ان کی جانشینی کا جو کل مولانا نے بڑی تفصیل سے بات ہوئی، تو وہ اتفاق ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا گیا. اب اس کے بعد یہ لوگ ان کی تجہیز و تکفین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کی فکر میں آگے. اللہ جس طرح کل ہم پڑھے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو چادر تھی وہ یمنی چادر تھی، ریڈ دھاریوں والی. اب اس سے اللہ کے رسول کا بستر ڈھکا رہا. اب لوگ اندر سے جو ہے دروازہ بند کر دیا. اب اس کے بعد منگل کے دن، پیر کے دن انتقال ہوا، منگل کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے اتارے بغیر غسل دیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جسم کے کپڑے تھے نکالے، غسل دیا گیا. اور غسل دینے والے حضرات میں ایک تو چچا تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک چچیرے بھائی حضرت علی جو داماد بھی ہیں، ابو طالب کے بیٹے. اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے تھے، ایک فضل بن عباس اور ایک قسم بن عباس، 2 بیٹے ان کے تھے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آزاد کردہ جو غلام تھے، غلام شخران اور اسامہ بن زید اور اوس بن خولی، یہ غلامان بھی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل میں شریک تھے. حضرت عباس، فضل اور قسم یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کروٹ دے رہے تھے دائیں بائیں غسل کے دوران، اور حضرت اسامہ اور شخران یہ لوگ پانی بہا رہے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایکچوئل غسل دے رہے تھے، اور حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے ٹیکا لگائے ہوئے رکھے تھے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چادروں میں، سفید یمنی چادروں میں کفنایا گیا. کوئی کرتا، کوئی پگڑی وغیرہ کچھ نہیں، 3 چادریں تھیں. بس اسی چادروں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لپیٹ دیا گیا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کہاں ہو، اس میں بھی جو ہے ڈفرینٹ اوپینینس آئے تھے صحابہ کے. تو اللہ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو سنایا. دیکھیے نصب العین ہمارا پیدائش سے لے کے آخرت، پیدائش سے لے کے موت تک ہمارا نصب العین یہ ہے کہ کس مرحلے پہ ہم کو کیا کرنا ہے. یا تو ہمیں قرآن میں نہیں ملتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کنٹرول کرنے کے لیے قرآن کی آیت پڑھ دی، اس پہ معاملہ پورا تھم گیا. اب جب تدفین کا مسئلہ آیا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذہانت، ان کا آئی کیو، ان کا جو لیول تھا اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے. انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی نبی بھی جہاں پہ فوت ہوتے ہیں، جہاں پہ انتقال ہوتا ہے، وہیں ان کی تدفین ہوتی ہے. اس فیصلے کے بعد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہٹایا اور وہیں پہ کھودنا شروع کر دیا، اور اسی کے نیچے خبر کھودی گئی. اور خبر جو ہے بغلی کھودی گئی. جیسا عام طور سے ہم لوگ بھی جو ہے قبرستان وغیرہ کو جاتے ہیں تو بغلی اندر ایسا اس کو تو اس میں سیف رہتی میت، تو بغلی کھودی گئی. بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں. نماز جی بغلی بولے تو اب یہ خبر ہے خود یہ وہ جو ریکٹینگولر زون رہتا، اس میں جانے کے بعد اندر ایک تہ خانے کے ویسا کھودتے، اس میں میت کو جو ہے کھسکا کے، تو دبلے پتے رہے تو میت تقریباً اس میں پیک ہو جاتی اور یہ خبر خالی رہتی تو اس کو پیک کرتے. اس میں جو ہے جو ڈیٹوریشن ہوتا اور جو مٹی گرنے کا جو اندیشہ رہتا، جو نفسیاتی طور پہ لوگوں کا کہ پتھر لگائے، لکڑی لگائے، مٹی نہیں گرنا بھائی، ایسا رہتا نا. مختلف کامنٹس دیکھے ہوں گے. تو اس کو پتھر کر رہے، بعض علاقوں میں چکلا لگا رہے، بعض علاقوں میں پتھر لگا رہے. پتھر لگا رہے تو پتھر میں بھی کیا ہے، اندر جو ڈیکمپوزیشن ہوتی باڈی کی، اس کے جو ویپرز وغیرہ آتے وہ پراپرلی مٹی میں مل نہیں پاتے. لیکن بغلی میں کیا ہے، بغلی میں جو ہے اس کی چھت بھی مٹی کی رہتی، ادھر سب کی لیفٹ سائڈ وال بھی مٹی کی رہتی کیونکہ قبلہ رخ رکھ دیتے، اور سرانے بھی مٹی، پائے بھی مٹی. تو وہ مٹی میں مٹی ملنے کا زیادہ چانسز ہے. پتھر میں جو ہے ڈیکمپوز ہو کے اس کے ویپرز وغیرہ اس کے چانسز زیادہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خبر تھی وہ مٹی تھی. بلکہ تدفین کے خود پہ تو ایسے ایسے مشورے آتے ہیں کہ بیان نہیں کر سکتے. وہ بیچارہ جو خبر میں اترا ہوا رہتا بالکل حیران پریشان ہو جاتا، اس کو بولے ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا کرو. تو ہمارے ایک ڈائریکٹر تھے ڈاکٹر دیناکر، بڑے افسوس کے ساتھ بولتے تھے کہ جو ہے بچی ఉన్నంత రోజులు ఒకరోజు ఇడ్లీ తీసుకురాలేదు, ఒకరోజు బెడ్షీట్ చేంజ్ చేయలేదు, ఒకరోజు పర్ఫ్యూమ్ తీసుకురాలేదు రూమ్ లో, చనిపోయిన తర్వాత బండి పూలు తీసుకొచ్చి ఆ సాల్తి పైన వేస్తున్నాడు. దిస్ వాజ్ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్. तो ऐसा जब तक जिंदा थे ना कोई बेडशीट साफ करे ना कोई परफ्यूम लगाए, मगर जब हम मर गए तो इतने सारे फूल आ गए, वो तो हमारे रिश्तेदार हैं. एक चैप्टर खत्म हुआ. इसके बाद हमारा जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रियल मैसेज है उम्मत के लिए, उसके बारे में कुछ करेंगे. बल्कि बीच में 1-2 क्लास के बाद हम थोड़ा कुछ क्वेश्चंस आंसर्स भी हैं वो भी तैयार किए हैं. तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं. क्वेश्चन के साथ फिर फौरी आंसर भी इंशाल्लाह आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा. अज़वाज मुत्तहरात थी, जो बीवियां थी, वो इसमें 12 के नाम दिखे हैं. इसमें एक है नंबर 1, इनको उम्मत की माएँ कहा जाता है. ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद में ये कोई निकाह वगैरह नहीं होता इनसे. ये मुस्तकिल उम्मत की माएँ हैं. ये जो अज़वाज मुत्तहरात जो हैं, अज़वाज मुत्तहरात, ये क्या है,
امت کی مائیں ہیں، امہات المومنین. اس میں سب سے پہلے نمبر آتا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. سیکنڈ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تھرڈ حضرت عائشہ. فورتھ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 5 نہیں غلط لکھا میں، ہو جاتے 12 ہے. چوتھا جو ہے حضرت حفصہ ہے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بن زینب بنت خزیمہ، 2 ہیں زینب، اس لیے بنت کا ڈسٹنگوش کے لیے بنت ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 7 زینب بنت جہش، زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 8 حضرت جویریہ، ان کا ذکر آیا ہم لوگوں کو سیرت کے دوران. اور ام حبیبہ، ان کا بھی ذکر آیا، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 10 ہیں حضرت صفیہ، ان کا بھی ذکر آیا، یہ یہودی قبیلے کی تھی. 11 میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 12 ہیں ماریا خبتیہ. یہ اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے دن زندہ رہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا. جیسا کہ ہم جانتے ہیں، اس سے پہلے پڑھے ہیں کہ نکاح کے وقت اما خدیجہ کی عمر 40 تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 تھی. یہ پہلے سے بیوہ تھی اور یہ سب سے پہلی بیوی ہیں اور ان کا ایمان لانے کا بھی، بلکہ دنیا اسلام کی پہلی خاتون ہے، پہلی شخصیت ہے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دی. اور 10 نبوی میں انتقال ہوا، نبوت کے 10ویں سال 10th ایئر میراج سے پہلے. ہم جیسا اما خدیجہ کا، ابو طالب کا انتقال ہوا 3 دن کے بعد میں اما خدیجہ کا. اب یہ حضرت سودا یہ جو ہے قریش کے خاندان سے ہی تھی. یہ بنو عامر سے تھے، عامر جو قبیلہ تھا، ان کے بھی یہ بھی بیوہ تھے، پہلے شوہر فوت ہو گئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اما خدیجہ کی ان کے انتقال کے بعد سودا سے نکاح کر لیا. انہوں شروع میں اسلام قبول کر لیے تھے. 22 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، ہجرت کے 22 سال بعد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کے 10 سال کے بعد، ان کا 22 سال کے بعد. اس کے بعد اماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی. یہ ایک تھی کنواری ہے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا. جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ کرٹیسائز کرتے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج 40 + 10 50 ہونے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا نکاح نہیں کرے. وہ لوگ جو ہے اس کو دوسرا ٹائٹل سمجھتے ہیں، ان کو اندازہ نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں حقائق جاننے کا، بلکہ جانتے بھی نہیں، جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے، اور ہم بھی ان لوگوں تک پہنچاتے نہیں. یہ بھی ہماری کمزوری ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر رخصتی ہوئی. اور یہ بڑی عالمہ تھی، حافظہ تھی، حافظہ بھی تھی، عالمہ بھی تھی. بلکہ ان کا انتقال ایٹ دا ٹائم آف ایج مختلف روایتیں ہیں، بعد میں 78 ایئرس ہے، بعد میں 83 ایئرس ہے. جب انتقال ہوا تو ان کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھائے تھے. تو یہ اما عائشہ کا مقام ہے. پھر اس کے بعد میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ صرف اپنے بیٹیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ، دادا کے ساتھ،
چچیرے بھائیوں کے ساتھ، چچا کے ساتھ جو تعلقات تھے، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیک وقت تعلقات سسرالی لوگوں سے بھی تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سسرے ہیں لیکن خلیفہ اول ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سسرے ہیں لیکن خلیفہ اول۔ تو سسرالی لوگوں سے ساتھ تعلق رکھنا بھی یہ بھی سنت رسول ہے، ورنہ ہم عام لوگ ہمارے اس میں ہم گئے تو ادھر ہی چلے آتے، نہیں تو ادھر ہی چلے آتے۔ یہ اعتدال پسندی نہیں ہے، وہ اس طرف سیرت مبارکہ اس طرف جو ہے توجہ دلاتی ہے۔ اس کے بعد حضرت زینب بنت خزیمہ، اچھا یہ حفصہ ان کا انتقال جو ہے 45 ہجری میں ہوا، 45 ہجری میں، ہجرت کے 45 سال بعد، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے 35 سال کے بعد۔ اس کے بعد حضرت زینب بنت خزیمہ، ان کے شوہر جنگ احد میں شریک ہوئے تھے، ان کی شہادت ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی، بہت سخی تھی، اکثر غریبوں کو کھانا کھلاتی رہتی تھی، اس لیے ان کا نام بھی، ان کی کنیت بھی مسکینوں کی ماں زینب بنت خزیمہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد 2-3 مہینے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ اللہ کے رسول کے سامنے فوت ہو گئی ہے زینب، اللہ کے رسول کی زندگی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت ام سلمہ، ان کا بھی واقعہ ہم ہجرت کے وقت پڑھے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شوہر تھے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دعا کرے تھے کہ تو کنڈیشن لیے تھے، میں جو دعا کرتا ہوں اس کو آمین بولنا۔ تو کیا کرتے کہ کیا ہے کہ تو دعا انہوں یہ کرے تھے کہ جو ہے میرے شہادت کے بعد، میرے انتقال کے بعد تجھے میرے سے اچھا شوہر ملے۔ تو ام سلمہ جو ہے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے اس پہ آمین بولے تھے، تو سب سے اچھا شوہر ملا حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو ہے بہت فیاض تھی سخاوت وغیرہ کرنے میں، اور ان کے اللہ کے ابو سلمہ کے انتقال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آئی، بلکہ صلح حدیبیہ میں بہت بڑا رول ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 63 ہجری میں وفات پائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سے پردہ، دنیا سے پردہ فرمانے کے 50 سال کے بعد ان کا 63 وہ تو 53 ایئرس۔ اس کے بعد ہیں حضرت زینب بنت جہش، یہ جو ہے اللہ کے رسول کی پھپھو کی بیٹی تھی، پھپھو کی بیٹی تھے۔ ان کا پہلا زید بن حارثہ سے نکاح ہوا تھا، دونوں کی زمینی زید بن حارثہ سے، پھر اس بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح ہوا، بلکہ بہترین ولیمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ان کے نکاح کے بعد ہوا۔ تو بہترین ولیمہ تھا، ایک بکری ذبح کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی دعوت کرے تھے۔ تو ایک ہی کمرہ تھا، تو زینب بنت جہش اپنی جو ہے شال وغیرہ اڑ کے جو ہے دیوار کی طرف بیٹھی تھی، جب صحابہ وغیرہ کھا کے نکل رہے تھے، کچھ لوگ گفتگو میں مشغول تھے، تو قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ نبی کے پاس آپ زیادہ دیر مت بیٹھو، ان کو پرائیویسی دو۔ تو ایسے چیزیں ہوئی ہیں اس میں۔ اس کے بعد ہیں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بنی مصطلق کے سردار حارث کی بیٹی تھی، یہ بھی ہم پڑھے ہیں اس میں۔ یہ جنگ میں گرفتار ہو کے آئی تھی، پھر اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح فرمائے اور ان کے تمام قبیلے کو آزاد کر دیے۔ 50 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ پھر ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تھی ابو سفیان کی بیٹی، یہ ہجرت حبشہ بھی ہجرت کرنے والوں میں شامل ہے ان کا۔ وہ سے جو بستر ہٹا دیے، بولے ابا یہ اللہ کے رسول کا بستر ہے، تو ان کا نام اصل نام رملہ تھا، پھر ام حبیبہ سے مشہور ہوئی۔ اور ان کے پہلے خاوند جو تھے وہ حبشہ کی ہجرت میں ساتھ تھے، لیکن وہاں جا کے انہوں کرسچن ہو گئے، نصرانی ہو گئے، لیکن یہ اپنے دین پر قائم رہی۔ پھر اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میسج بھیجا، پھر ان کا نکاح ہوا۔ بلکہ بعض روایتوں میں ہے کہ نجاشی خود اپنے دربار میں ان کے نکاح کا خطبہ پڑھا ہے۔ 44 ہجری میں وفات ہوئی ان کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے تقریباً 34 ایئرس کے بعد۔ اب اس کے بعد ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یہودیوں کا جو قبیلے بنو نذیر کا جو سردار تھے، ان کی بیٹی تھی۔ تو اللہ کے رسول کے نکاح میں آئی۔ جب یہ بنو نذیر کے سردار اور ان کے دونوں بھائی ہم سیرت میں پڑھے ہو کہ جو ہے جا کے اللہ کے مدینہ منورہ اللہ کے رسول پہنچنے کے بعد ان کی خدمت میں جا کے بات کر کے آنے کے بعد میں جو ہے چھوٹے بھائی پوچھ رہے ہیں حضرت صفیہ کے چچا
باپ سے پوچھ رہے ہیں کیا بھائی کیسا دکھ رہا آپ کو ان کا؟ بولے تو نہیں میاں پیغمبر ہے، انہوں نبی ہے. پھر کیا کریں گے اپن، کیا کریں گے؟ مخالفت کر رہا ہے اپنے کو اور کچھ نہیں. بولے دیکھو وہ سردار کی بیٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوتا ہے ان کا. اس کے بعد ہے 11 حضرت میمونہ بنت حارث، یہ ان کے پہلے شوہر کے بعد انتقال کے بعد 7 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں. بہت پرہیزگار تھی اما میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 51 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. حضرت ماریہ خفتیہ جو عام طور سے باسیرت کی کتابوں میں باندی وغیرہ لکھا ہے، یہ دراصل مصر کے بادشاہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں باندی کے ویسا پیش کرے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح فرمائے، ان کا اپنے حرم میں داخل کیا. یہ پہلے کرسچن تھی، عیسائی تھی، ماریہ خفتیہ. ابھی بھی کرسچنس میں نام رہتا ہے ماریہ خفتیہ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت جو ہے صرف اما ختیجہ کا انتقال ہو گیا تھا اور زینب بنت خزیمہ 2 کا. باقی کے 10 جو تھیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت زندہ تھی. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے بارے میں ہم تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں. اب اس کے بعد بھی کچھ امپورٹنٹ ٹاپکس شروع ہونے والے ہیں. میری آپ تمام حضرات سے درخواست ہے وہ امپورٹنٹ ٹاپکس جس میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ٹرو میسج ہے امت کے نام، اس کے کچھ دریچے کھلیں گے انشاءاللہ. اس میں آپ تمام حضرات پابندی سے شریک ہو جائیں. مولانا کا حکم ہے کہ ان ٹاپکس پہ بھی جو ہے زیادہ فوکس کیا جائے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں اما ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں. 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں. 2 میں ایک ہے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو قاسم بولتے تھے کنیت. بہت عربوں میں جو ہے بیٹے کے نام سے پکارتے ابو قاسم. لیکن یہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 1 سال 5 ماہ میں، تقریباً 1.5 سال کی عمر میں تھے، ان کا انتقال ہو گیا، چھوٹے بچے. پھر سیکنڈ تھے حضرت عبداللہ، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے. یہ بھی اما ختیجۃ الکبریٰ سے ہی تھے. یہ بہت چھوٹے تھے، بہت چھوٹی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا. بلکہ ان کا لقب طاہر اور طیب بھی تھا. طیب طاہر بھی بولتے ہیں نا. اب بیٹیاں جو ہے 4 ہیں. ایک ہیں حضرت زینب جن کو خالہ کے بیٹے کو کرے تھے، خالہ کے بیٹے کو کرے تھے ابو العاص، ختیجۃ الکبریٰ کی بہن کے بیٹے کو. تو جنگ بدر میں قید ہو کے آئے تو ان سے فدیہ لے کے چھوڑ دیں گے ایسا بول کے طے ہوا. تو ان کو چھوڑنے کے واسطے فدیہ آیا مکے سے. حضرت زینب مکے میں تھی، ابھی نو قید ہو کے آئے جنگ بدر میں. تو فدیہ میں جو ہے ہار بھیجا ہے. تو وہ ہار اب اللہ کے وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو وہ ہار دیکھ کے پہچان لیے. وہ ہار اما ختیجہ کا تھا، وہ ہار جو بیٹی کو دیے تھے. تو بیٹی جو ہے اپنے شوہر کو چھڑانے کے واسطے وہ ہار پھر ڈسکس کرے چھوڑ دیا. اس شرط پہ چھوڑ کے جا کے میری بیٹی کو بھیجاؤ. تو بعد میں ابو العاص ان کے شوہر بھی ایمان لائے. تو وہاں پہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا، وہ کچھ مٹ بھیڑ ہوئی، مارے، گر گئی آپ، بہت بڑا زخم آیا، حاملہ تھی، حمل ثابت ہو گیا اور اسی زخم سے 6 مہینے میں انتقال ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین تھے. اسلام کی خاطر میری بیٹی نے بہت تکلیف اٹھائی ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبر شریف میں اترے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلے تو مسکرا رہے تھے کہ بہرحال یہ حضرت زینب 8 ہجری میں انتقال ہوا. اس کے بعد ہے حضرت رقیہ. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شادی جو ہے حضرت عثمان غنی سے ہوئی تھی. جنگ بدر میں عثمان غنی شریک نہیں ہوئے تھے. حضرت رقیہ بیمار تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی کہ آپ کی بیوی بیمار ہے،
آپ ان کے ساتھ رہو. پھر جنگ بدر سے واپس ہو کے آ رہے تھے. جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح ہوئی. لوگ آگے بڑھ کر اللہ کے رسول کو مبارکباد دے رہے تھے اور اللہ کے رسول کی نظر ادھر تھی. جنت البقیع سے حضرت رقیہ کو تدفین کر کے حضرت عثمان غنی آ رہے تھے. کیا عالم تھا ان کا. لوگ فتح کی خوشخبری دے رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی تدفین ہوئی اور داماد آ رہے ہیں. تو ایسی ایسی قربانیاں ہوئی ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 23 سالہ زندگی رہی یہ سریات اور غزوات میں رہی. آرام نہیں رہا. جیسا مولانا نے کہا کہ 2 وقت جو کی روٹی جو ہے پیٹ بھر کر نہیں کھائے. یہ اللہ کے رسول کی زندگی تھی. یہ 2 ہجری میں وفات ہوئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اور ایک بیٹی کو ان کے نکاح میں دیے. وہ تھی حضرت ام کلثوم. ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا. ان کی بھی شادی عثمان غنی سے ہوئی 9 ہجری میں. تو ان کی بھی وفات ہوئی 9 ہجری میں. ام کلثوم بھی کا بھی انتقال ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں زینب کا بھی انتقال ہوا, رقیہ کا بھی اور ام کلثوم کا بھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داماد سے اتنی محبت اور اتنا احترام تھا کہ داماد آتے اور اتنے حیادار تھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جب وہ آتے ملنے کے لیے اللہ کے رسول سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھوڑا سیٹرائٹ ہو کے بیٹھتے, اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر بیٹھتے. اتنے حیادار تھے. اور داماد کے اخلاق اس بات کا ثبوت ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس کے بعد بھی اور کوئی بیٹی ہوتی تو میں عثمان غنی کو دیتا. اور آج ہمارے پاس کیسا ہے کہ تیری بیٹی کو کھا گیا انہیں. اور حقیقت میں بھی ویسا ہی رہتا. ستا کے کر کے پچھا اٹھا کے کر کے دامادوں سے کیسا ریلیشن رہتا. تو یہ سیرت مبارکہ جو ہے ہمارے تعلقات سسرال والوں سے کیسے ہوں اور ہمارے تعلقات ہمارے داماد کے لوگوں سے کیسے ہوں, یہ اس میں اس بات کا. اب چوتھی بیٹی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جو ہے اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح ہوا تھا اور ان کے بچے تھے حسن حسین. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 6-7 سال تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے. 6-7 سال کی عمر تھی, لیکن اس کے باوجود بھی بعض احادیث ان سے روایت کردہ ہیں. بچے تھے, بچپنا تھا, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ان کو یاد تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرتے تھے. بلکہ حضرت فاطمہ بیٹی کے گھر ایک دن آڑے ایک دن جاتے تھے. تو بیٹی کے گھر کو جانا بھی ایک دن آڑے ایک دن, وہ بھی اللہ کے رسول کی سنت ہے. بعض لوگوں نے تہیہ کر لیا ہے کہ میں بیٹی کے سسرال کو نہیں جاؤں گا, بیٹی کے گھر کو نہیں جاؤں گا, داماد کے گھر کا پانی نہیں پوں گا. بعض دامادوں نے بھی یہ تہیہ کر چکا ہے کہ ہم سسرال کا پانی نہیں پیئیں گے, 12 سال ہو گئے میں ماں کا جو ہے دانا نہیں کرتا. یہ سب چیزیں یہ خود ساختہ ہیں, اس کا سیرت مبارکہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے بعد اولاد میں جو ہے یہ پورے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد میں سے ہی ہے. باقی بیویوں سے اولاد نہیں ہوئی. ایک ماریا خپتیہ سے ایک لڑکا پیدا ہوا تھا, ان کا نام تھا ابراہیم. وہ چھوٹے رہ ان کا انتقال ہو گیا. یہ تھی وقت. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. انشاءاللہ یہ ہمارا سلسلہ کچھ دن تک جاری رہے گا اور بھی بہت سارے امپورٹنٹ ٹاپک. Like, comment, and subscribe.